أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ یہ مبارک سورۃ الفیل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کی 5 آیات ہیں۔ اس کے اندر 24 الفاظ ہیں اور 99 حروف پر مشتمل یہ مبارک سورت ہے۔ اس سے پہلے 18 سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ اس مبارک سورت کے نزول کا نمبر 19واں ہے اور اس مبارک سورت کا نام سورۃ الفیل ہے، اور فیلتن کی جمع ہے، اور فیلتن یہ ہاتھی کو کہا جاتا ہے، اور فیل کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے ہاتھی۔ اس مبارک سورت کے اندر جس واقعے کا تذکرہ ہے اس کے اندر ہاتھیوں کا تذکرہ ہے۔ اس بنیاد پر اس مبارک سورت کا نام سورۃ الفیل رکھا گیا۔ واقعہ سن لیں، آگے بات انشاءاللہ سمجھانا آسان ہو جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت و سعادت سے تقریباً 70 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا جس کو حمیر کہا جاتا تھا۔ ان کا ایک ظالم بادشاہ گزرا ہے جس کو ذو نواس کہا جاتا تھا۔ یہ مشرک بھی تھا، متعصب بھی تھا اور بڑا ظالم تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے جو سچا دین تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا۔ یہ ظالم مشرک بھی تھا اور متعصب بھی تھا۔ اس بنیاد پر اس زمانے کے جو پکے ٹھکے مسلمان تھے ان مسلمانوں کو اس نے پکڑ کر خندق کے اندر ڈالا، جس کا واقعہ سورۃ البروج کے اندر گزر چکا ہے کہ 20,000 کے لگ بھگ مسلمانوں کو اس نے خندق کے اندر پھینکوا دیا اور زندہ ان کو جلا ڈالا۔ ان میں سے 2 مسلمان کسی نہ کسی طریقے سے بھاگ کر روم کے بادشاہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ روم کا بادشاہ یہ عیسائی تھا، حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھنے والا تھا۔ ان 2 بندوں نے جا کر شاہ روم سے شکایت کی کہ ذو نواس نے ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے۔ اس موقع پر شاہ روم نے ملک حبشہ کا جو بادشاہ تھا اسے خط لکھا کہ ذو نواس کے مقابلے میں فوج روانہ کی جائے اور اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ملک حبشہ کے بادشاہ نے اپنی فوج کو روانہ کیا اور فوج کے کمانڈر 2 بندوں کو بنایا۔ ایک بندے کا نام تھا اریات اور ایک بندے کا نام تھا ابراہا۔ یہ دونوں گئے، ذو نواس کے مقابلے میں لڑائی ہوئی، ذو نواس کا لشکر ہار گیا، ذو نواس بادشاہ بھاگ گیا۔ بھاگتے بھاگتے آگے راستے میں سمندر تھا، کشتی میں سوار ہوا، کشتی پانی میں ڈوب گئی اور یہ مر گیا۔ اس کا کام تو ہو گیا ختم۔ پیچھے جو 2 بندے تھے اریات اور ابراہا، اب ان دونوں میں سے کسی ایک نے وہاں اس علاقے کا جس علاقے میں یہ رہتا تھا وہاں کا بادشاہ بننا تھا۔ اب کون بادشاہ بنے گا؟ ان دونوں نے آپس میں طے کیا ہم لڑائی کریں گے اور اس لڑائی کے نتیجے میں جو جیتے گا وہ بادشاہ بن جائے گا۔ چنانچہ یہ دونوں مقابلے کے لیے آئے ایک دوسرے سے۔ اریات جو تھا اس نے تلوار ماری ابراہا کو، ابراہا کی ناک کٹ گئی لیکن زندہ بچ گیا، اور ابراہا نے جو اس کے اوپر وار کیا تو وہ جان لیوا ثابت ہوا، اریات مر گیا، ابراہا بلا مقابلہ یمن کا بادشاہ بن گیا۔ یہاں تک بات سمجھا گئی؟ مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ شریف موجود تھا۔ اس وقت تک جب تک سرکار تشریف نہیں لائے تھے دنیا کے اندر 5 قسم کے فرقے یا 5 قسم کے مذاہب موجود تھے۔ یہودی موجود تھے، عیسائی موجود تھے، صوابی موجود تھے، مشرک موجود تھے اور آتش پرست موجود تھے۔
یہ 5 قسم کے لوگ موجود تھے. ان 5 میں سے عیسائی اور یہودی اور صابی اور مشرکین، یہ جو 4 قسم کے لوگ تھے نا، ان چاروں کے دلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عقیدت اور محبت موجود تھی. یہ محبت کا دعویٰ کرتے تھے. یہودی کہتے تھے ابراہیم ہمارے طریقے پر تھے، عیسائی کہتے تھے ابراہیم ہمارے طریقے پر تھے، مشرکین مکہ کہتے تھے ابراہیم ہمارے طریقے پر تھے، اور صحابی کہتے تھے ابراہیم ہمارے طریقے پر تھے. ان 4 کے 4 مذہب کے ماننے والوں کا حضرت ابراہیم کے متعلق دعویٰ اتنا زیادہ پکا تھا، اللہ کو قرآن میں کہنا پڑا ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیہ وما کان من المشرکین. نہ تو ابراہیم یہودی تھے، نہ ہی ابراہیم عیسائی تھے، اور نہ ہی وہ مشرک تھے. ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تمام چیزوں سے ہٹ کٹ کر اللہ کے روبرو سر جھکانے والے ایک انسان تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت تھی تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں نے مل کر جو کعبۃ اللہ کو بنایا تھا، اس کی محبت بھی ان 4 کے دل اور دماغ کے اندر بہت زیادہ تھی. اس بنیاد پر جب حج کا سیزن آتا تو یہ 5 قسم کے لوگوں میں سے 4 قسم کے لوگ مکہ مکرمہ آتے، اپنے اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرتے، کعبے کو دیکھتے، محبت کا معاملہ کرتے. یہ وہ لوگ کیا کرتے تھے. مکہ مکرمہ کے اندر پیداوار کوئی نہیں ہوتی. وادن غیر ذی زرع، ایک ایسی زمین ہے کہ جس میں کاشت بھی نہیں ہوتی، کارخانہ بھی کوئی نہیں ہے. اس بنیاد پر مکہ کے رہنے والوں کے گزر بسر کا واحد جو طریقہ یا جو حل تھا، وہ باہر سے لوگ آتے تھے، یہ ان پر سامان بیچتے تھے، ان سے سامان خریدتے تھے، اس سے اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ باہر سے لوگوں کی آمد و رفت کی بنیاد پر یہ سارے کے سارے معاملات ہوتے تھے. اب کہانی کا رخ اس طرح دیکھیں. اب رہا وہاں پر جب بنا یمن کا بادشاہ، اس نے جب یہ دیکھا کہ موسم حج کے اندر یہ لوگ یہاں سے جاتے ہیں، تو یہ اگرچہ عیسائی تھا لیکن بگڑا ہوا تھا، یعنی عیسائی تھا لیکن بگڑا ہوا تھا. اس نے معلومات کی کہ بھئی پتہ کرو یہ لوگ کہاں جاتے ہیں ہر سال. اس کے ایلچیوں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ حجاز مقدس کے اندر ایک کمرہ نما سادہ سا کمرہ ہے، یہ لوگ اس کی عبادت کے لیے جاتے ہیں، عقیدت کے پیش نظر جاتے ہیں. ایلچی سے پوچھا وہ کیسا ہے، بتلایا کہ سادہ سا کمرہ ہے اور اس کی تھوڑی سی اونچی اونچی دیواریں ہیں اور اس کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے. لوگ عقیدت اور محبت کے پیش نظر وہاں جاتے ہیں. اب رہا نے سوچا کہ اگر ان کو اس جیسا یہاں بنا کر دیا جائے تو نتیجہ کیا ہوگا، یہ مجمع جو ہر سال یہاں سے وہاں جاتا ہے وہ مجمع وہاں سے کٹ جائے گا. چنانچہ اس نے یمن کے دارالحکومت صنعاء کے اندر ایک کعبۃ اللہ کی ٹکر میں ایک کعبہ بنایا جس کا نام کلیسا گرجا رکھا گیا، اور اس کے اندر اس نے جس کو بولتے ہیں کہ دل کھول کر پیسہ لگایا، اور اس کے ارد گرد اس نے رہائشی کمرے بھی بنوائے، اس میں بستر بھی لگوائے. آنے والوں کو دعوت دینے کے لیے انداز اختیار کیا، آؤ بھی کھاؤ بھی پیو بھی، تمہارا کوئی خرچہ نہیں ہوگا. اب جو پکے ذہن کے لوگ تھے وہ تو اس کی باتوں میں نہ آئے، لیکن جو کچے ذہن کے لوگ جو ٹٹو ہوتے ہیں نا، وہ ٹٹو اس کی باتوں میں آ گئے، اور انہوں نے بجائے کعبۃ اللہ آنے کے وہیں پر جا کر انہوں نے اپنا وقت گزارنا شروع کر دیا. یہ کہانی ہو گئی یمن کے اندر. یہاں پر مکہ مکرمہ کے جو کافر رہا کرتے تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ 5 سے 7 سال ہو گئے ہیں، آمدنی ہماری کم ہو رہی ہے، لوگ کیوں کما رہے ہیں، پتہ کیا جائے. انہوں نے تحقیقات کروائی تو پتہ چلا ابرہا نے وہاں پر اس کعبے کی ٹکر کا کعبہ بنا لیا ہے، اور لوگ اب 2 حصوں میں بٹ گئے ہیں. ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ تو ہماری روزی کے اوپر لات لگے گی. انہوں نے بعض روایات کے مطابق بنو کنانا کے ایک آدمی کو بھیجا اور بعض کے مطابق بنو خزاعہ کے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ اور اس کو جلا کر راکھ کر دو. مختلف روایات میں مختلف واقعات ہیں. ایک روایت میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ان کا بندہ یہاں سے گیا، غصے کے اندر، اور ابرہا کے کعبے بنائے ہوئے کعبے کے اندر، اور بعض کے مطابق بنو خزاعہ کے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ اور اس کو جلا کر راکھ کر دو. مختلف روایات میں مختلف واقعات ہیں. ایک روایت میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ان کا بندہ یہاں سے گیا، غصے کے اندر، اور ابرہا کے کعبے بنائے ہوئے کعبے کے اندر،
اس نے پاخانہ کر لیا۔ نمبر 1، چند دنوں کے بعد عرب کا کوئی قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، راستے کے اندر انہوں نے آگ جلائی، اس آگ سے چنگاری اڑی اور جا کر اس کا جو کعبہ بنا ہوا تھا اس کے قیمتی ساز و سامان کو جلا ڈالا۔ اب ابرہہ یکے بعد دیگرے 2 واقعات جب پیش آئے، اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے اپنے ایلچیوں کے ذریعے معلوم کیا کہ پتہ کرو ہمارے بنائے ہوئے کعبے کے ساتھ یہ ماجرا کس نے کیا۔ تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ اس کعبے کے بننے پر جو سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ قریش کو ہے، یقیناً ان لوگوں نے کیا ہوگا۔ ابرہہ غصے میں لال پیلا ہوا اور اس نے یہ فیصلہ کیا اگر انہوں نے ہمارے بنائے ہوئے کعبے کے ساتھ ایسا کیا تو ہم بھی عرب کے قبلے کو باقی رہنے نہیں دیں گے۔ چنانچہ اس نے 60,000 کی فوج تیار کی۔ کتنی؟ 60,000 کی فوج تیار کی اور اس کے اندر ہاتھیوں کا استعمال کیا۔ ہاتھیوں کا استعمال کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یمن کے لوگ ہاتھیوں کو جانتے تھے لیکن عرب کے لوگ ہاتھیوں کو جانتے نہیں تھے۔ جیسا کہ بعد میں چل کر مسلمانوں نے خندق والا معاملہ کیا تو خندق بھی عرب کے اندر مشہور نہیں تھی۔ 8 ہاتھی تھے یا 12 ہاتھی تھے، ان ہاتھیوں پر سوار ہو کر یہ نکلا۔ بڑے ہاتھی کا نام محمود تھا، جس ہاتھی کے اوپر یہ ابرہہ سوار تھا۔ ابرہہ اس کے باپ کا نام سباح تھا، اس کو اشرم کہا جاتا تھا، ناک کٹا ہوا۔ وہاں سے نکلا بڑے غرور کے ساتھ اور بڑے تکبر کے ساتھ۔ راستے کے اندر کچھ قبائل ساتھ بھی ہوتے رہے اور راستے کے اندر جو قبائل ان کے ساتھ ٹکراؤ کرتے یہ ان کو مار دیتے، وہ شکست کھا جاتے، خاموش ہو جاتے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کے قریب یہ پہنچ گیا۔ مکہ مکرمہ مسجد حرام ہے، اللہ ہم سب کو لے کر جائے۔ بولو آمین، بولو آمین، زور سے بولو آمین۔ ٹھیک ہے، نہ کھیلو، واقعہ سنا رہا ہوں، کھیلو نہیں۔ بیت اللہ شریف ہے نا، حرم باغ، اس سے 3 کلومیٹر آگے جائیں مینا آتی ہے، ایک جگہ اس کا نام ہے مینا، جہاں پر کٹائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے 3 کلومیٹر آگے جائیں ایک جگہ آتی ہے جس کو کہتے ہیں مزدلفہ، جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا جنت سے اترنے کے بعد جب یہ دونوں غائب ہو گئے تھے آپس میں تو ملے تھے یہ لوگ عرفات کے قریب پہاڑی پر، جبل رحمت جس کو کہتے ہیں، وہاں پر ملاقات کے بعد ان دونوں نے دنیاوی اعتبار سے جو پہلی رات جہاں پر گزاری تھی اس جگہ کو مزدلفہ کہتے ہیں۔ یہ حرم پاک سے 6 کلومیٹر کی مسافت پر ہے، یہاں سے آگے 3 کلومیٹر اور لگائیں یہ عرفات کا میدان آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہاں سے آیا، مکہ مکرمہ کے قریب آ کر پہنچا، کہاں پر؟ مزدلفہ اور مینا کے درمیان ایک جگہ تھی جس کو وادی محصر کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ وادی محصر۔ اس خاص جگہ پر یہ آ کر اسے پڑاؤ ڈالا۔ اب موجودہ سعودی حکومت نے وہاں پر جنگلہ لگایا ہوا ہے اور وہاں پر پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، اندر نہیں جانے دیتے، باہر بورڈ لگا ہوا ہے۔ یہ جگہ تھی 500 یا 5,5400 ہاتھ چوڑی اور 5400 ہاتھ لمبی جگہ، یہاں پر آ کر اس نے پڑاؤ ڈالا۔ اس کے بندے گئے اور جا کر دادا جی عبد المطلب کے اونٹوں کو چھپا کر قبضہ کر کے لے آئے، 200 اونٹ چرا کر لے آئے، اور اس کے بعد اس کے ایلچی جتنے بھی تھے یہ مکہ مکرمہ کے لوگوں کو ڈرانے لگے اور دھمکانے لگے۔ دادا جی عبد المطلب کو جب پتہ چلا تو وہ ابرہہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دادا جی کو جو قد دیا تھا وہ لمبا قد تھا اور چہرہ بڑا باروب تھا اور وجیح شخصیت کے مالک تھے۔ ابرہہ نے جب دیکھا تو وہ ڈر گیا، کانپ گیا اور تخت سے نیچے اترنے پر مجبور ہوا اور دادا جی کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور کہنے لگا جی فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو دادا عبد المطلب نے کہا آپ کے بندوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، اپنے اونٹوں کا سوال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ابرہہ کہنے لگا آپ کی شکل و صورت سے آپ مجھے بڑے عقل مند دکھے تھے، اتنا بڑا بندہ اتنی چھوٹی بات آپ کو معلوم نہیں ہے؟ میں آپ کا کعبہ گرانے کے لیے آیا ہوں اور آپ نے مجھ سے اونٹوں کا سوال کیا۔
آپ مجھ سے مصالحت کرتے، کچھ معافی تلافی کرتے کہ گھر کو نہ گرایا جائے، آپ نے اس کی بات ہی کوئی نہیں کی۔ دادا عبد المطلب کہنے لگے کہ بات یہ کہ میرا خاندان ہے بڑا، اس بنیاد پر میں نے اونٹ رکھے ہوئے ہیں، کسی اونٹ کو بیچتا ہوں، کسی کو کاٹتا ہوں، کسی پر سامان لاد کر لے کر لانا جانے کے معاملات کرتا ہوں، اور اس طریقے سے اپنے خاندان والوں کو پالتا ہوں۔ میں ہوں اونٹوں کا مالک، اس بنیاد پر میری ضرورت ہے اونٹوں سے متعلق، میں آپ سے اونٹوں کا سوال کرنے آیا ہوں۔ رہا وہ گھر، اس کا مالک میں نہیں ہوں، اس کا مالک وہ ہے جو خود زندہ بھی ہے اور طاقتور بھی ہے۔ یہ بات کہنی تھی کہ ابرہا کا تو غصہ ہائی فائی ہو گیا جی۔ اس نے کہا دیکھ لوں گا اس کو بھی کہ وہ کیسے مجھے بچاتا ہے۔ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس گئے، مکہ مکرمہ کے نوجوان نکلے اور عبد المطلب سے کہنے لگے کہ ہمیں فکر ہے کعبے کی۔ اس نے کہا ظالموں، اپنی فکر کرو، اپنی اولاد کی فکر کرو، اپنی عورتوں کی فکر کرو، یہاں سے نکل جاؤ۔ اور نکلنے سے پہلے کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر ان سب نے دعا کی، خدایا ابرہا کے لشکر کے مقابلے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، آج تو اپنے گھر کی خود ہی حفاظت فرما۔ یہ یہاں سے پورا کا پورا مکہ خالی ہو گیا۔ وہاں سے ابرہا اٹھا حملہ کرنے کے لیے، ہاتھیوں کو لایا۔ ذہن میں پلاننگ یہ تھی کہ ہاتھیوں کے پاؤں میں زنجیر باندھیں گے، وہ زنجیر کعبۃ اللہ کے پلر سے، ستونوں سے باندھیں گے، پھر ہاتھیوں کو بھگائیں گے، کعبہ گر جائے گا۔ یہ ان کا مقصد تھا۔ اللہ کی شان، ابھی جب یہ اٹھ کر روانہ ہونے لگے تو وہ جو ہاتھی محمود تھا، اس کو جو چلانے والے دو ہاتھی کو چلانے والے جو بندے تھے انہوں نے اٹھایا۔ اب وہ چلانے کے لیے کوشاں ہیں پر ہاتھی چلنے کو تیار نہیں۔ پیچھے سے انہوں نے دیکھا یکدم سمندر کی جانب سے یا جدہ کی جانب سے ایک غول آیا پرندوں کا، ایسے پرندے سرخ چونچ والے، اور ان میں سے ہر پرندے کے پاس 3 کنکر تھے۔ کنکر کا سائز تھا مسور کی دال کے برابر، یا بعض حضرات کہتے ہیں کہ چنے کے برابر۔ ہر پرندے نے اپنی اپنی چونچ کے اندر اور اپنے اپنے پاؤں کے اندر ایک ایک پتھر پکڑا ہوا تھا۔ یہ لشکر آیا اور اس نے آ کر اوپر سے برسایا۔ جس کسی کو بھی لگا اس کے سر پر لگتا تھا، نیچے سے نکل کر ہاتھی کے بدن کو چیر کر وہ زمین تک پہنچ جاتا تھا۔ اللہ کی شان یہ ہے آن کی آن میں۔ اب وہ 60,000 میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا، 60,000 میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ سب سے پہلے وہ ہاتھی کو ہنکانے والا اللہ نے اسے اندھا کر دیا، اور ابرہا جو ہاتھی کے اوپر سوار تھا اس کا معاملہ سب سے الگ تھلگ تھا۔ اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا۔ وہ جو غول کے سامنے جب پتھراؤ ہوا، اس پتھراؤ سے لوگ بھاگے، یمن واپسی تک سارے کے سارے مر گئے، لیکن یہ جو بندہ تھا ابرہا، یہ مرا نہیں۔ اس کو اللہ نے بیماری میں مبتلا کیا پورے راستے کہ اس کے بدن سے گوشت گرنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ واپس یمن پہنچا، اس کے جسم پر ہڈیوں کے ڈھانچے کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ یوں اللہ رب العالمین نے ذلیل کر کے اس کو رسوا کر دیا، اور عبد المطلب کی دعا کو پورا کیا، خدایا ہم میں طاقت نہیں، اور عبد المطلب نے جو کہا تھا کہ کعبے کا مالک طاقتور ہے، وہ زندہ ہے اور وہ خود حفاظت کر لے گا، اللہ نے اس انداز سے حفاظت کر کے دکھلا دی۔ ٹھیک ہے، یہ 70 سال پہلے اللہ کے نبی کی دنیا میں آنے سے 70 سال پہلے ذو نواس کا معاملہ ہوا، اور پھر جس سال اللہ کے نبی نے آنا تھا اس سے 50 یا 55 دن پہلے یہ ہاتھی والوں کا واقعہ ہوا۔ مکہ کا بچہ اس واقعے سے واقف تھا۔ اس بنیاد پر اللہ نے فرمایا الم تارا، کہ آپ نے نہیں دیکھا۔ اب ظاہر سی بات اللہ کے نبی نے تو نہیں دیکھا، کیونکہ اللہ کے نبی کی پیدائش سے یہ 50 یا 55 دن پہلے کا واقعہ۔ دیکھنے سے مراد کبھی دیکھنا آنکھوں سے ہوتا ہے اور کبھی دیکھنا دل سے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ میں دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں یا میں سر کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ علم ترا کا مطلب ہوگا علم تعلم، کیا آپ نے نہیں جانا، کیفا کیسا کیا، کیفا فعل ربک کیسا کیا تیرے پروردگار نے، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ، کیا تو نے نہیں جانا کیسا کیا تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ یہ زبان ہلا لیا کرو خدا کے بندو، آپ لوگوں کی خاطر اتنا زور لگانا پڑتا ہے۔ ابھی نماز میں بھی یہ سورت پڑھی، آئندہ کل بھی انشاءاللہ پڑھوں گا
تاکہ آپ کی تجوید ٹھیک ہو جائے، کوئی ترجمہ دماغ میں بیٹھ جائے۔ بعض حضرات ایسے بیٹھے جیسے معاذ اللہ میاں سے ناراض ہیں، اللہ میاں سے ناراض ہے نا خدا کے بندو، کھولا کرو منہ تاکہ تھوڑا ہلے گا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ الم ترى کیف، کیا تم نے نہیں دیکھا، اپنا ادب کا ترجمہ کریں، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیسا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، الم یجعل کیدہم، کیا نہیں بنا دیا، کیا نہیں بنا دیا اس نے ان کی تدبیروں کو، فی تضلیل، خسارے میں، کیا نہیں بنا دیا اس نے ان کی تدبیروں کو خسارے میں۔ ترجمہ یاد کرو، لیاری کے اندر نمازیں پڑھو یہی صورتیں سارے پڑھتے ہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کیا نہیں بنا دیا اس نے ان کی تدبیروں کو، فی تضلیل، خسارے میں، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اور بھیج دیے ان پر طَيْرًا، پرندے، ابابیل، غول در غول، غول در غول، یہ ابابیل پرندے کا نام نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں ابابیل پرندہ میں نے دیکھا تھا، ابابیل کا مطلب جوک در جوک، یا غول در غول۔ ابابیل پرندے کا نام کیا اللہ جانتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ پرندہ پہلی مرتبہ اسی دن دیکھا گیا، اس کے بعد آج تک دیکھا ہی نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ آدمی اپنا کوے کو بول دے کہ یہ ابابیل ہوگا، ٹھیک ہے، وہ بیٹ کرتا ہے، وہ بیٹ نہیں کی تھی ان لوگوں نے، ٹھیک ہے، ممکن اللہ نے پیدا کیا ہو، اللہ نے ختم کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اور بھیج دیے ان پر طَيْرًا، پرندے، ابابیل، غول در غول، جوک در جوک، ترمیہم، وہ پھینکتے تھے ان پر، بحجارۃ، کنکر، من سجیل، پتھروں کے، پتھر ہے نا بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں اس کے کنکر۔ عبدالرحمن کیا پھینکتے تھے؟ کنکر، اتنے بڑے نہیں خدا کے بندے، اتنا بڑا تو پرندہ بھی نہیں تھا، یوں کرو مسور کی دال۔ لوگ ایسے جھوٹ بولتے ہیں نا۔ ایک دن یہاں پر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، ہم اعتکاف میں تھے، تو اعتکاف میں جو باہر سے بھی سارے فارغ ہوتے ہیں، تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے گاؤں میں جو املوک ہوتے ہیں نا، املوک اتنے ہوتے ہیں، کتنے؟ اتنے، ٹھیک ہے۔ ایک اور چھوڑو بیٹھا ہوا تھا نا، وہ کہنے لگا، وہ ہمارے ہزارے کا تھا، وہ کہنے لگا کہ میرے بیٹا جب جوتا پہنتا ہے نا وہ 12,000 روپے کا نا، اگلے دن ہم نے نماز میں دیکھا 55 روپے والی چائنا کی چپل نہیں ہوتی ہے وہ پہن کے گھوم رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اتنے بڑی بڑی چیزیں نہیں ہوں گی، بلکہ کیا ہوں گی؟ چھوٹی چھوٹی ہوں گی۔ یہ دنیا یقینی ہمارے یہاں پر کیا لکھا ہوا تو نہیں ہے نا۔ بہت سارے لوگ ہم لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ شکارپور سے آئے ہیں، کہ یہاں پر وہ CH لکھا ہوا غالباً لمبی پھینکتے ہیں، نہیں پھینکنا چاہیے بھیا، ہر بندہ روزی روٹی کھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ ہمیں جانتے ہیں، کیا کہتے ہیں بات، آپ کو تو پتہ ہی ہمارا، جیسے ہم اس کے جنرل سیکرٹری ہیں، بس میری اتنی لمبی نہیں پھینکنی چاہیے۔ اب الحمدللہ لوگ ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں، اب پڑھے لکھے ہو گئے ہیں، لمبی نہ چھوڑا کریں۔ تو عبدالرحمان نے اشارہ کیا، اس سے مجھے وہ ہم لوگ یاد آ گیا، اتنا بڑا مسور کا دانہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مسور کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ چھوٹا ہوتا ہے نا، یا چنے کا دانہ لے لیں، چنے کا دانہ۔ فرمایا ترمیہم، وہ پھینک رہے تھے ان پر، بحجارۃ، کنکر، من سجیل، وہ کنکر کس کے تھے؟ وہ کنکر پتھروں کے تھے۔ فجعلہم، سو بنا دیا ان کو، کن کو؟ 60,000 کے لشکر کو۔ فجعلہم، سو بنا دیا ان کو، کن کو؟ 60,000 کے لشکر کو۔ کیا؟ کعصف مأکول، جیسے کھایا ہوا چارہ۔ آپ حضرات نے جانور دیکھے ہوں گے نا، جانور کیا کرتے ہیں؟ چارہ کھاتے ہیں نا، چارہ کھانے کے بعد جو چارہ نیچے گر جاتا ہے اس کو پاؤں سے روند ڈالتے ہیں، بالکل بھوسا بنا دیتے ہیں۔ فجعلہم، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کو کیسا بنا دیا؟ کعصف مأکول، جیسے کھایا ہوا چارہ یا روندا ہوا چارہ۔ اکابر علماء کرام کا فرمانا ہے یہ مبارک سورت پیغمبر علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بھی تقریباً 40 سال کے بعد تو اعلان نبوت کیا، اور 5 سال کے بعد نازل ہوئی۔ وہ ہے کہ سرکار کی عمر مبارک 45 سال ہو گئی تھی، لیکن اس مبارک سورت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کی تمہید موجود ہے، کہ دیکھو جو باہر سے کعبے کو خراب کرنے آیا تھا، ہم ان کے ساتھ بھی نمٹ گئے، جو کعبے کے اندر رہ کر
کعبے کو اس کی روح کے مطابق استعمال نہیں کریں گے ان سے بھی ہم نمٹ لیں گے. چنانچہ باہر والے کو اللہ نے ان سے مروایا اور اندر والے جو تھے پیغمبر کے اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک اللہ نے ان کو موقع دیا سمجھنے کا, نہیں مانے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بدر میں مروا دیا. اور پھر آگے چل کر ہجرت کے 8ویں سال میں پاک پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ نے کعبۃ اللہ فتح کروا دیا. کیا کروا دیا؟ آپ حضرات کی اطلاع کی غرض ہے, سرکار کا انتقال سن 11 میں ہوا, ٹھیک ہے, اور سن 9 ہجری جس سال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حج کے لیے امیر بن کر گئے, اس وقت تک کعبۃ اللہ کا طواف ننگے ہوا کرتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ ننگا. ابو بکر صدیق نے جا کر اعلان کیا, پھر اگلے سال سرکار نے اس کا اعلان کیا کہ کوئی بھی بندہ ننگی حالت میں طواف نہیں کرے گا. اللہ نے ابرہا کو وہاں مروایا اور اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے سے مشرکین کو یہاں سے نکلوایا اور اپنے گھر کو کلیئر کروایا. اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ کل